حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک لشکر جہاد کے لیے نکلے گا اور اس لشکر سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے حضور کی زیارت کی ہو؟ تو اس پورے لشکر میں ایک صحابی ہوگا جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ اس ایک صحابی کی برکت سے اللہ اس لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ پھر فرمایا کہ ایک لشکر نکلے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہو جس نے حضور کو دیکھا ہو، یعنی کوئی تابعی ہے جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، تو اس پورے لشکر میں ایک تابعی موجود ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ اس تابعی کی برکت سے اس لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ پھر فرمایا ایک لشکر نکلے گا اور اس لشکر والوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس لشکر میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے حضور کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو، یعنی تبع تابعی۔ فرمایا کہ اس تبع تابعی نے نہ حضور کی زیارت کی نہ کسی صحابی کی زیارت کی، بلکہ صحابی کو دیکھنے والے تابعی کو دیکھا ہوگا۔ حضور نے فرمایا اللہ اس تبع تابعی کی برکت سے اس لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ تو حاضرین گرامی قدر، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک تبع تابعی کے وجود کی برکات اتنی ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ جنگ میں لشکر کو فتح عطا فرما دیتا ہے، تو پھر صحابی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب صحابی کی عظمت کا اندازہ آپ اور میں نہیں کر سکتے، تو پھر جس ہستی کو دیکھ کر وہ صحابی بنے، اس آمنہ کے لال کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، سنن ابی داؤد ہو، سنن ابن ماجہ ہو، نسائی ہو، ترمذی ہو، یا اس کے علاوہ جتنی بھی حدیث کی کتب ہیں، تمام کتابوں کے اندر ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود سے مس ہونے والی چیزوں سے برکت حاصل کی۔ وہ انگوٹھی جو حضور نے پہنی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس انگوٹھی کو اپنے ہاتھوں میں پہنا، صحابہ نے اس کو بھی بابرکت سمجھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس پانی سے وضو فرمایا، صحابہ نے اس سے بھی برکت حاصل کی۔ نبی علیہ السلام کے جسم سے جدا ہونے والی ہر چیز کو صحابہ کرام نے بابرکت سمجھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو برتن استعمال کیے، صحابہ نے اس سے بھی تبرک حاصل کیا۔ حضور جن رستوں پر چلے، صحابہ نے ان رستوں کو بھی متبرک سمجھا، اور یہاں تک کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں سے اٹھنے والی دھوڑ کو بھی صحابہ کرام نے اپنے لیے باعث برکت سمجھا۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت رکھتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ منسوب چیزوں کے بارے میں صحابہ کا اگر عقیدہ یہ تھا، تو پھر وجود مصطفیٰ کے متعلق صحابہ کا عقیدہ کیا ہوگا؟